اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ یہ ذہن میں رہے کہ پچھلی جو سورہ مبارکہ گزری ہیں وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، اور یہ سورہ انعام شریف سے مکی صورتوں کی ابتدا ہو رہی ہے۔ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی صورتیں جو ہیں اس میں زیادہ تر احکامات فروعی ہیں، عبادات کے متعلق، معاملات کے متعلق، باقی ساری چیزیں، ایسے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اور جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں اس میں اصولی مسائل کو چھیڑا گیا ہے، کیونکہ جو مدینہ منورہ میں صورتیں نازل ہوئی ہیں وہاں پر جو دشمن تو واقعی سخت تھے یہودی، لیکن بہت ساری چیزوں پر ان کا اتفاق تھا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پر قائل تھے توحید کے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ساتھ ان کا ایک قبیلہ جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی رب کا بیٹا مانتا تھا۔ فرشتوں کے قائل تھے، فرشتوں کی عصمت کے قائل تھے، نبوت کے قائل تھے، مرنے کے بعد اٹھنے کے قائل تھے۔ ان کا اختلاف جو تھا وہ صرف اور صرف میرے کریم آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر تھا، جبکہ مکہ مکرمہ میں جو مشرکین تھے ان کا جو اختلاف تھا وہ تقریباً تمام مسائل پر تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے تو قائل تھے، یہ مانتے تھے کہ خدا ہے، اللہ تعالیٰ کو خالق اور مالک بھی مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو رازق بھی مانتے تھے، بارش برسانے والا رب کو مانتے تھے، یہ ساری چیزیں مانتے تھے، لیکن ساتھ شرک کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی الہ مانتے تھے، جن کو انہوں نے اپنا وڈیرا مان رکھا تھا انہیں وہ ساتھ ساتھ یہ کہتے تھے رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ تصرف رکھنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا جہان بنا کر ان کے حوالے کر دیا، اب جو کچھ ملنا ہے انہی سے ملنا ہے، رب نہیں دے سکتا کچھ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، فرمایا کہ ان سے اگر آپ پوچھیں والا ان سألتم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، میں آپ ان سے اگر پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے بنایا۔ والا ان سألتم من نزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، ان سے اگر آپ پوچھیں کہ یہ زمین مردہ ہو گئی تھی اسے زندہ کس نے کیا ہے تو یہ فوراً کہیں گے اللہ نے کیا ہے۔ جی، یہ فوراً کہیں گے کس نے زندہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ اور ان سے پوچھیں کہ آسمان سے بارش کس نے برسائی ہے تو فوراً کہیں گے اللہ نے برسائی ہے۔ یہ ساری چیزیں مانتے تھے، تو پھر اختلاف کس چیز میں تھا؟ مشرکین کے ساتھ اختلاف مسئلہ توحید میں، توحید کے معاملے میں اس مسئلے پر تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے جن کو انہوں نے نائب بنا رکھا تھا ان کا حکم بھی چلے گا یہاں، یعنی وہ شرک فی الطاعت کے مرتکب تھے۔ کس کے مرتکب تھے؟ شرک فی الطاعت کے مرتکب تھے۔ وہ کہتے ہیں رب کا حکم بھی چلے گا، ان کا حکم بھی چلے گا، بلکہ وہ کہتے تھے کہ جیسے حکمران ہوتے ہیں نا، وہ حاکم بڑا حاکم ہے، اس نے اپنے نیچے چھوٹے حاکم رکھے ہوئے ہیں، وہ یہی کہتے تھے، ان کا نظریہ یہی تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جن کی اطاعت کر رہے ہیں، جن کی بات مان رہے ہیں، یہ بھی ان کی اطاعت رب کی اطاعت ہے، اس لیے ہم ان کی اطاعت کر رہے ہیں، وگرنہ اور کوئی دوسری بات یہاں پہ نہیں ہے۔ جبکہ ان کا یہ کہنا جو ہے نا یہ سرے سے غلط تھا اور باطل تھا۔ تو اس لیے ان کے ساتھ یعنی مشرکین کے ساتھ جن مسائل پر اختلاف تھا وہ زیادہ تھے۔ وہ کیا تھے؟ وہ زیادہ مسائل تھے، یعنی کہ وہ آخرت کے بھی قائل نہیں تھے، آخرت کو بھی نہیں مانتے تھے، آخرت کا بھی انکار کرتے تھے، ہیں جی۔ جبکہ یہودی جو ہیں وہ آخرت کو مانتے تھے، وہ مسئلہ نبوت کے سرے سے منکر تھے، وہ کہتے تھے کہ نبی ہو ہی نہیں سکتا کوئی، مکہ کے مشرک کہتے تھے۔ جبکہ مدینے کے یہودی جو ہیں وہ اتنا مانتے تھے کہ نبی ہو سکتے ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ علیہ السلام نبی نہیں ہو سکتے،
ہاں جی، وہ صرف ان کو اپنی ذاتی جو ہے نا وہ معاملات لے ڈوبے، اس کی وجہ سے ان کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ پچھلے جتنی صورتیں بیان ہوئی ہیں صورت مدینہ منورہ میں جو نازل ہوئی ہیں، ان سب میں احکامات فرعیہ کا ذکر ہے۔ اس میں اب جو صورت مکیہ نازل ہو رہی ہیں، بیان ہو رہی ہیں ساری، ان میں اصولی مسائل چھیڑے جائیں گے۔ اصولی مسائل یہ ذہن میں رہے آپ کے کہ اسلام کے اصولی عقائد میں سے 3 بنیادی عقیدے ہیں۔ وہ کون کون سے؟ سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے۔ کیا ہے جی؟ عقیدہ توحید ہے۔ دوسرے نمبر پر عقیدہ رسالت ہے۔ تیسرے نمبر پر عقیدہ آخرت ہے۔ یہ 3 عقیدے یہ بنیادی اور اساسی عقیدے ہیں۔ عقیدہ الوہیت، عقیدہ توحید اور عقیدہ نبوت و رسالت اور عقیدہ آخرت۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ عقیدہ توحید جو ہے، مشرک اس کا منکر تھا، وہ توحید کا قائل نہیں تھا، وہ تعدد کا قائل تھا۔ ہاں جی، اگرچہ وہ یعنی کہ مانتا تھا رب تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک فی الطاعت کا مرتکب تھا۔ اس شرک کے ارتکاب کی وجہ سے اسے مشرک کہا جاتا ہے۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ اس وقت جو ہے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ہی منکر ہوں، کہ رب کے وجود کو ہی نہ مانتے ہوں، ایسے لوگ ممکن ہے کہیں خال خال ہوں، لیکن آقا علیہ السلام کا جن کے ساتھ سامنا ہوا ہے ان میں کوئی رب تعالیٰ کے وجود کا منکر نہیں تھا، رب تعالیٰ کے وجود کا منکر نہیں تھا۔ اگر مکے کے لوگ رب کے وجود کے منکر ہوتے، وجود باری تعالیٰ کے، تو پھر ان کو کبھی بھی یہ نہ کہا جاتا کہ یہ مشرک ہیں۔ مشرک تو کیسے اسے جو حصہ دار سمجھے کسی کو، یعنی رب کو بھی مانے ساتھ کسی اور کو بھی مانے۔ سمجھایا مسئلہ نہیں ہے؟ تو اس لیے یہاں پر یہ بات ذرا ذہن میں رہے کہ جیسے مشرک جو ہے وہ شرک فی الطاعت کا مرتکب تھا جی، ویسا حال آج ہوا ہے۔ آج نعوذ باللہ من ذالک بہت سارے نظاموں کے اندر ہمارے لوگ بھی شرک فی الطاعت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ہاں جی، شرک فی الطاعت کے مرتکب ہوئے ہیں انہوں نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بلکہ شرک تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ کہے کہ رب کی مانو اور ساتھ اس کے بندوں کی بھی مانو۔ یہاں تو انہوں نے بالکل سرے سے رب تبارک و تعالیٰ کے نظام کو ہی معطل ٹھہرا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماننی ہی یہودی کی ہے، ماننی ہی نصرانی کی ہے، ماننی اپنے پیر کی ہے، ماننی اپنے من پسند مولوی کی ہے، اور کسی کی ماننی نہیں ہے، چاہے رب کا قرآن ہی کیوں نہ پڑھا جائے، رب کا فرمان ہی کیوں نہ پڑھا جائے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں، وہ کسی بات کی طرف کان نہیں دھرتے۔ تو من وجہ ان کا جو کفر اور شرک ہے نا، وہ مکے کے ابو جہل کے شرک سے بڑا ہے، مکے کے ابو جہل کے شرک سے بھی بڑا ہے، مکے کے ابو جہل کی بے دینی اور لادینیت سے بھی بڑی ہے۔ ان کی جو دشمنی ہے دین کے ساتھ، وہ ان کے دشمنی سے بھی بڑی ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رہے۔ تو اب یہاں پر 3 اہم اور اساسی بنیادی عقائد جو ہیں وہ بیان کیے جائیں گے ان صورتوں کے اندر جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ سب سے پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ ان کو عقیدہ توحید کے ساتھ کس نوعیت کا اختلاف تھا۔ ہاں جی، وہ شرک فی الطاعت کے مرتکب ہوئے مکے کے مشرک۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ چاہے گا اپنے بندوں تک پیغام پہنچانا، کہ اس کے بندوں تک پیغام پہنچے دین حق کا، وہ دین حق کا پیغام پھر آگے یعنی کہ لوگوں تک پہنچائے، تو پہنچانے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ اگر ایک کو بتائے گا، پیغام سنائے گا، تو پھر تو ہر ایک بندہ جو ہے وہ یہ بات ہی نامناسب سی ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے کچھ بندے مخصوص فرماتا ہے، یہ اس کی شان رہی ہے، یہ اس کی شان ہے رب تبارک و تعالیٰ کی کہ اپنے بندے مختص فرماتا رہا ہے۔ ہیں جی، جو بندے اس کا پیغام لوگوں کو سناتے رہے ہیں جی، جن کو مختص فرماتا رہا رب تبارک و تعالیٰ، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کا نام دیا ہے۔ انبیاء اور رسول کرام علیہ السلام وہ پیغام سناتے رہے۔ تو اب ان تک وحی لانے کے لیے بھی ضروری تھا کہ درمیان میں کوئی ایسی مخلوق ہو رب تبارک و تعالیٰ کی جو بلا واسطہ رب تبارک و تعالیٰ سے لے اور رب تبارک و تعالیٰ کے اس خاص بندے تک پہنچا دے۔ ہیں جی، تو فرشتوں کا عقیدہ بھی اسی بات سے وحی سے ثابت ہو گیا، فرشتوں کا وجود بھی ثابت ہو گیا، تو ساتھ ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت اور رسالت بھی ثابت ہو گئی۔ ہیں جی، تو یہ چیزیں جو ہیں، اب اگر تیسرا عقیدہ، یہ 2 عقیدے بیان ہو گئے درمیان میں سے، ایک ضمناً آیا ملائکہ کا وجود، وہ ضمناً آ گیا۔ اب تیسرا عقیدہ ہے آخرت کا۔
رب تبارک و تعالیٰ یہ احکامات جو دے رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ جو انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیج رہا ہے جی، اگر اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے، احکامات پر عمل کرنے والے کو جزا نہ ملے اور عمل نہ کرنے والے کو سزا نہ ملے، تو پھر یہ دنیا بنانے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اگر رب تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات پر عمل کرنے والے کو جزا نہ ملے اور نہ کرنے والے کو سزا نہ ملے، تو پھر یہ دنیا بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ بچے پڑھتے ہیں مدارس میں، پوری تعلیم ہونے کے بعد کوئی نتیجہ ہی نہ نکلے، بچوں کا امتحان ہی نہ ہو، امتحان کے بعد کئیوں کو ڈانٹ ٹپٹ نہ ہو، کئیوں کو انعام نہ ملے، جی شاباشی بھی انعام ہوتا ہے، اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو بتائیں پھر پورا عرصہ محنت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں جی، بچہ جو ہے وہ امتحان اپنا دے لے، کامیاب ٹھہرے بچہ، تو پھر اس کو دنیا کے اندر ایک تو فائدہ یہ ہے کہ وہ بچہ کہیں نہ کہیں پہ امام لگ جائے گا، خطیب لگ جائے گا، یعنی دین کے غلبے کے لیے اسے کام سونپ دیا جائے گا۔ اگر اسے کام نہیں لینا آگے، اسے اس کی محنت کا نتیجہ نہیں ملنا کوئی، تو بتائیں پھر اس سے اتنی محنت کروانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ تو بھائی قیامت کے وقوع کو عقل بھی مانتی ہے۔ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ان پوری صورتوں کے اندر آپ دیکھیں گے انہی تین چیزوں کا ذکر ہوا ہے، توحید کا ذکر ہوا ہے، نبوت اور رسالت کا ذکر ہوا ہے، اور عقیدہ آخرت کا ذکر ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اور یہاں پر جہاں پر توحید کا ذکر ہوگا وہاں پر شرک کا رد ہوگا، کیونکہ توحید کے مقابلے میں شرک آ رہا ہے۔ توحید کے مقابلے میں کیا آئے گا؟ شرک آئے گا۔ جہاں توحید کا بیان ہوگا وہاں شرک کا رد ہوگا، اور جہاں پر نبوت اور رسالت کا ذکر ہوگا وہاں پر رد انکار نبوت اور رسالت بھی ہوگا۔ نہیں سمجھے؟ اور فرشتوں کے معاملے میں جو ان کے غلط عقائد و نظریات ہیں، جیسے مکے کے مشرک فرشتوں کا وجود مانتے ہیں لیکن ان کی نوعیت ایسے تبدیل کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فرشتے رب کی بیٹی ہیں۔ بتائیں، تو رب تبارک و تعالیٰ ساتھ ساتھ ان کا بھی رد فرمائے گا۔ یہ انہی صورتوں میں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں، یہ ان کا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عقیدہ توحید آ گیا، ساتھ رد شرک آ گیا، عقیدہ نبوت اور رسالت ہو گیا، ساتھ رد انکار نبوت اور رسالت ہو گیا، ہیں جی، عقیدہ متعلقہ بملائکہ ہو گیا، اور ساتھ ساتھ ان کے متعلق جو ان کے غلط عقائد ہیں ان کا رد ہو گیا، وہ بھی ساتھ چلے گا۔ اور پھر رب تبارک و تعالی عقیدہ آخرت کے متعلق بیان فرمائے گا، ہیں جی، عقیدہ آخرت کے متعلق یہ ذہن میرے دو اہم باتیں بیان کی جائیں گی، ایک پہلو ترغیب کا ہوگا، ایک پہلو ترہیب کا ہوگا، ایک ترغیب کا پہلو اور ایک ترہیب کا پہلو۔ ترغیب کا پہلو یہ ہوگا کہ فرمایا کہ جو بندہ رب تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات کو اپنا لے، انبیاء کرام علیہ السلام کی لائی ہوئی وحی کو اپنا لے، ان پر عمل شروع کر دے، تو اس کے لیے یہ انعام ہوگا، یہ انعام ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر بھی فرمائے گا جن پر اس نے انعام کیا ہے، ان احکامات پر عمل کرنے کی صورت میں جن پر رب نے انعام کیا ہے، دنیا کے اندر جو عزت دی ہے اس کا بھی بیان فرمائے گا، اور جو آخرت میں عطا فرمائے گا وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ بیان فرمائے گا، وہ چاہے قصے کی صورت میں ہوں، حکایت کی صورت میں ہوں، لیکن ہوں گے وہ ان اصولی عقائد کی تائید میں، اصولی عقائد کی تائید میں ہوں گے۔ جیسے کئی بار خطیب خطبہ دیتا ہے، گفتگو کرتا ہے، بیان کرتا ہے، تو پہلے کچھ تمہیدی گفتگو کرتا ہے، ایک مقدمہ باندھتا ہے، مقدمہ باندھنے کے بعد اس میں کچھ عقائد و نظریات بیان کرتا ہے، بیان کرنے کے بعد پھر اس کے متعلق واقعات لاتا ہے، قصے سناتا ہے آخر میں۔ وہ قصے کیوں سناتا ہے؟ وہ قصے اس لیے سناتا ہے کہ وہ جو پہلے اس نے جو بیان کیا ہے اس کی تائید ہو جائے، اس کو تقویت دینے کے لیے پھر وہ قصے بیان کرتا ہے ان لوگوں کے جنہوں نے ان احکامات پر عمل کیا ہوتا ہے۔ عمل کرنے کی صورت میں مالک نے جو ان پر انعام کیا ہوتا ہے وہ بیان کر کے اس کو مزید مؤکد کر دیتا ہے اپنے کلام کو۔ تو خالق اور مالک نے بھی بالکل اسی طرح فرمایا ہے، عقائد بیان کیے ہیں، عقائد اسلامیہ، عقیدہ الوہیت، عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت، عقیدہ آخرت، ان کو بیان کیا ہے۔ پھر عقیدہ توحید کو ماننے والے لوگ جو ہیں ان کا رب ذکر کرے گا، ان کا کوئی قصہ بیان فرمائے گا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا قرآن میں، بیان ہوا یا نہیں ہوا قرآن میں؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، یہ سارے توحید کے ماننے والے تھے، سارے توحید کے ماننے والے تھے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لیے لڑنے والے تھے۔ ہاں جی، رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لیے حکومتوں سے، طاغوتی طاقتوں سے ٹکر لینے والے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جو ان پر انعام کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ وہ بھی بیان فرمائے گا، وہ فرمائے گا کہ ہاں بھی جو بھی بندہ ان کی راہ پر چلے گا، عظیمت کی راہ اختیار کرے گا، وہ بھی میری توحید کی خاطر، تو میں اس پر یہ انعام فرماؤں گا۔ ہیں جی، اسی طرح کر کے پھر نبوت کا ذکر کرے گا رب تبارک و تعالیٰ، رب تبارک و تعالیٰ کے جو نبی بن کر آئے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا انعام رکھا ہے۔ ہاں جی، موسیٰ علیہ السلام جناب ہاتھ ڈالتے ہیں اپنے بغل میں، باہر نکالتے ہیں تو وہ چمکتا ہوا ہاتھ بن جاتا ہے۔ ہاں جی، اس کی روشنی سورج پہ غالب آ جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا ذکر ہوگا تو کہیں چاند کے ٹکڑے ہونے کا ذکر ہوگا، اقتربت الساعہ وانشق القمر، کہیں رب فرمائے گا الرحمن علم القرآن، ہیں جی، کہیں رب تبارک و تعالیٰ یاسین والقرآن الحکیم فرمائے گا، حبیب کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی قسمیں اٹھائے گا، یاسین والقرآن الحکیم فرمایا حبیب پیارے مجھے حکمت والے قرآن کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، تو رسولوں میں سے ہے۔ بتائیں یا رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی نبوت اور رسالت کی قسم اٹھائے اور ساتھ رب یہ فرمائے مجھے قرآن کی قسم ہے، ہیں جی، تو بتائیں یہ بڑی عظمتیں اور شانیں، میں کہتا ہوں قسم خدا کی ایسے کھلتی جائیں گی۔ آپ مکی صورتیں اٹھا کے دیکھیں، یہی نہیں مکی صورتوں کی پوری بنیاد، محور خطاب جو ہے وہ سارے کا سارا انہی تین عقیدوں پر ہے، انہی تین باتوں پر ہے، ہیں جی، الوہیت پر، توحید پر، نبوت اور رسالت پر، اور ساتھ ساتھ عقیدہ آخرت پر۔ ترغیب کا پہلو یہ ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ بیان فرمائے گا کہ جو بندہ ہیں جی ان کی راہ پر چلے گا اس کے لیے انعام ہوں گے یہ دنیا کے اندر بھی عزت ہوگی، آخرت کے اندر بھی یہ انعام ہوں گے، خالدین فیہا ابدا، اعد اللہ لہم جنات اعدت للمتقین، اللہ اکبر، رب نے تیار کر دی ہے جنت ان کے لیے، انعام تیار ہے پہلے سے ہی، میں عمل تو کر دروازہ تیرے لیے کھل جائے گا۔ اور فرمایا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا عقیدہ، ہیں جی، اور ساتھ جب نبوت کا ذکر ہوگا ساتھ رد انکار نبوت بھی ہوگا، ساتھ رد انکار نبوت بھی ہوگا، رد انکار رسالت بھی ہوگا، ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالیٰ ان کا رد بھی فرماتا جائے گا۔ پھر ان لوگوں کا ذکر بھی ہوگا جو نبوت اور رسالت کے ساتھ ٹکرائے ہیں، جنہوں نے نبوت اور رسالت کے ساتھ دشمنی مول لی ہے، جنہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ساتھ مخالفت کی ہے، جنہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کے دین کا دفاع چھوڑ کے اپنے من پسند اور من گھڑت بزرگوں کی جناب انہوں نے دفاع کیا ہے، ہیں جی، اپنے من گھڑت جو ہیں ان کے چار بندے مخصوص، بس انہی کی پیروی کی، انہی کے اعلان کیے، انہی کے نعرے لگائے، انہی کے جناب سارا کچھ کیا، رب تعالیٰ کے دین کی فکر نہیں ہوئی انہیں، ہیں جی۔ میں یہ ذہن میں رہے مسئلہ، مکے کے جو مشرک تھے نا، وہ جن کی پوجا کرتے تھے وہ بھی رب کے بزرگ تھے، رب کے نیک بندے تھے، رب تعالیٰ کے نیک بندہ کو فوت ہوا، انہوں نے جناب اس کی مورتی بنائی اور اس کی عبادت شروع کر دی، یہ ذہن میں رہے۔ ہاں، یہ جن بزرگوں کے وہ بت ہیں نا، وہ بزرگ تھے، اہل اللہ تھے، ان کے انہوں نے بت بنائے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں۔ ہاں، یہ مسئلہ ذہن میں رہے، وہ کوئی کافر نہیں تھے، جن کے بت تھے وہ کوئی کافر نہیں تھے، وہ اہل اللہ تھے، اللہ والے تھے، ان کے انہوں نے بت گھڑے تھے، جی، بزرگوں کے بت گھڑے، بت گھڑنے کے بعد جناب بیٹھ گئے، ان کی عبادت شروع کر دی، اندازہ لگائیں۔ تو پھر جہاں پر رد ہوگا جناب نبوت اور رسالت کا انکار کرنے والوں کا، وہاں پر ان کے لیے جو رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر عذاب نازل کیے ہیں، رب وہ بھی بیان فرمائے گا، ہیں جی، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ٹکر لے نمرود تو سر میں جوتے کھاتے مرے، ہیں جی، نبوت اور رسالت کے ساتھ ٹکرائے فرعون تو وہ بچے جاؤ پھڑ تھلے ڈگ دے، توجہ فرمائیں، تو وہ اگر وہ ٹکرائے نبوت اور رسالت کے ساتھ فرعون تو پانی میں غرق ہو کے مرے، اس کی فوج بھی، پولیس بھی، سارے محکمے بھی سارے کے سارے ڈوب کے مر جائیں، ہیں جی۔ تو پھر جو بھی بندہ نبوت اور رسالت کے ساتھ ٹکرائے گا اس کا حال اور انجام یہ ہوگا، دنیا میں مارا جائے گا یا پھر آخرت میں پکڑا جائے گا۔ جو بھی بندہ وحی کے ساتھ ٹکرائے گا، یہ رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا جی پوری ان صورتوں کے اندر جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اب آ گیا معاملہ تیسرے عقیدے کا، آخرت کا، ہیں جی۔ آخرت کے معاملے میں بھی دو چیزیں بیان فرمائی رب تعالیٰ نے، ترغیب بھی ترہیب بھی۔ ترغیب یوں بیان فرمائی رب تبارک و تعالیٰ نے، جو نیک کام کرے گا اس کو جناب جنت ملے گی، اسے انعامات ملیں گے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا فضل فرمائے گا۔ آج کل وہ ذلیل جو ہے نا انڈیا کے اندر مشرک کمینے، وہ ایک فلم بنا رہے ہیں 72 حوروں کے مذاق پر، ٹھیک ہے نا جی، یہ حوروں کے مذاق پر فلم بنا رہے ہیں۔ شکر ہے ہمارے مولویوں کی توجہ ادھر نہیں جا رہی کہ وہ کافر بھی کچھ بھونک رہا ہے، ہمارے مولوی ابھی تک جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی صفائیاں دے رہے
ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان مولویوں کو بھی ہدایت دے، ہیں ان کو بھی دین کا درد آ جائے، دین کی غیرت آ جائے، کاش کہ یہ بھی رب تعالیٰ کے دین کو کچھ سمجھیں، ہیں رب تعالیٰ کے دین کا اتنا مذاق اڑایا جائے اور ملا ملوانا ان کاموں میں پڑے ہوں، ہیں رب حیا دے ان کو، صحیح بات ہے، دماغ پھٹتا ہے ان کی باتیں دیکھ کر، ان کے کرتوت اور لچھن دیکھ کر، رب کے دین کو کیا قدر دی ہے انہوں نے یار، ہیں میرے پیر کے خلاف بات ہوگی میں اچھل کے پڑ جاؤں، لیکن میرے رب کے دین کے خلاف بات ہو میں چپ کر کے بیٹھے رہوں تو میرے سے بڑا پوری کائنات میں بے غیرت بندہ ہی کو نہیں، قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، پوری کائنات میں بے غیرت کو نہیں۔ پھر مجھے اپنے پیر کی غیرت آئے، ماں کی غیرت آئے، بہن کی غیرت آئے، رب رسول کی غیرت نہ آئے یار۔ جو آج رب تبارک و تعالیٰ کے اس دینی حکم پر، حکم کے دفاع پر، اس حکم کے دینی، اس حکم کے معاملے میں غیرت کا مظاہرہ نہیں کر رہے، بتائیں رب تبارک و تعالیٰ ان کو پھر یہ نعمت عطا فرمائے گا؟ آج جنت کا مذاق اس کے سامنے اڑایا جاتا رہے، وہ گھگو بن کے بیٹھے رہے ہیں، کیا خیال ہے رب تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا جنت؟ نعوذ باللہ من ذالک، قسم خدا کی ان کا حساب پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرم عطا فرمائے ان کو، عجیب قسم کے لوگ ہمارے متھے لگے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں جی تیسری بات جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ترغیب دے گا جنت کے معاملے میں، ہاں جی یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، اور دوسرا پہلو اسی بات کا وہ ترہیب کا ہے، ڈرائے گا رب تبارک و تعالیٰ، جو نہیں کرے گا ہاں جی رب تعالیٰ کی وحی کو نہیں اپنائے گا، وحی پر عمل نہیں کرے گا، پھر جہنم جائے گا۔ ہاں رب تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزیں تیار کر رکھی ہیں، اعدت للمتقین، ہاں جی میں جنت بھی تیار ہے، جہنم بھی تیار ہے۔ جہنم کو اتنا لاکھوں سال کے لیے دھنکایا گیا، اسے دہکایا گیا ہے، ہاں جی جل جل کے کالی ہو گئی، سرخ ہو گئی، یہ ایسی ایسی کیفیتیں ہوئیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ذہن میں رہے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین اہم اساسی بنیادی عقائد بیان فرمائے ہیں، ہاں جی پہلا عقیدہ توحید ہے، دوسرا عقیدہ نبوت و رسالت ہے، تیسرا عقیدہ آخرت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، یہ آج صرف تعارف ہو گیا اس کا، انشاءاللہ عز و جل کل سے پھر اس کا سبق پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا۔